بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم آپ کی اسلامیات میں صفحہ نمبر 50 پر موجود سبق پڑھیں گے، شکر۔ تو بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم شکر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ شکر یعنی کم پر راضی ہو جانا۔ شکر کا اصطلاحی معنی کسی کے احسانات اور انعامات کو ماننا، ان کو سوچنا اور ان کا اظہار کرنا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت یعنی عبادت شکر ہے۔ بچوں، آئیے اب ہم سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 50، سبق ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے انسان کو دنیا میں بھیجا تھا تو یہ دنیا اس کی نعمتوں سے مالا مال تھی۔ دراصل یہ دنیا انسان ہی کے لیے بنائی گئی تھی اور انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف یہی امتحان تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان نعمتوں کے دینے والے کا شکر گزار بن کر زندگی گزارتا ہے یا ناشکرہ بن کر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا یعنی ناشکرہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہماری ضروریات اور آرام کی تمام چیزیں مہیا کی ہے۔ مثلاً اناج، غلہ اور پھل ہم کھاتے ہیں، ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، پانی نہ صرف پیتے ہیں بلکہ دیگر ضروریات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، گھروں میں رہتے اور سواریوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایسی بہت سی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں جو ان بنیادی ضروریات سے آگے بڑھ کر ہماری زندگی کو آرام دہ اور خوشگوار بناتی ہے۔ مثلاً گھروں کا آرام دہ بنانے کے لیے فرنیچر، ایئر کنڈیشنر، فریج، مختلف مشین وغیرہ۔ سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے تیز رفتار گاڑیاں، ہوائی جہاز وغیرہ۔ کھانوں میں مختلف لذتیں، مشروبات وغیرہ۔ پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو خوشی اور سکون مہیا کرنے کے لیے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اور دوست احباب بھی دیے۔ دنیا میں بہت سے ایسے نظارے دیے جنہیں دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے۔ مثلاً سرسبز باغات، ہرے بھرے درخت، بہتی ندیاں، پہاڑوں سے گرتے آبشار، رنگین پھولوں سے لدی شاخیں اور ان پر منڈلاتی رنگین تتلیاں۔ یہی نظارے جب کوئی مصور کاغذ پر لے آئے تو دیواروں کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ان نعمتوں کو پانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ کا بھرپور شکر ادا کرے، لیکن انسان چونکہ اپنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک یہ تمام نعمتیں مسلسل دیکھتا رہتا ہے اور ان نعمتوں کا عادی ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بھول جاتا ہے کہ اسے یہ نعمتیں کس نے دی ہے، کیوں دی ہے اور ان نعمتوں کو پانے کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں رہنے والے بہت سے انسان تو ایسے بھی ہیں جو یہ ماننے ہی کو تیار نہیں کہ انہیں یہ نعمتیں کس نے دی ہے۔ وہ ان نعمتوں کو اپنا پیدائشی حق سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو ان نعمتوں کو اپنی ہی کوشش کا حاصل سمجھتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کھیت میں غلہ زیادہ اگے تو کسان اس کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھے، یا کوئی امیر کبیر تاجر سارے مال و دولت کو اپنی عقل و محنت کا نتیجہ قرار دے۔ انسان کی جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے، ان میں ایک صفت اللہ کی شکر گزاری کی صفت ہے۔ شکر کے معنی نعمتوں کا اعتراف کر کے احسان مند ہونے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں یہ گہرا احساس کہ یہ تمام نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے، اس میں کسی کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں۔
انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ محبت اور شکر کے جذبات سے بھر دیتا ہے اور وہ احسان مند ہو کر دل سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہی احسان مندی اور فرمانبرداری حقیقی شکر ہے اور یہی ایمان کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، ترجمہ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص شکر کا رویہ اختیار نہیں کرتا وہ دراصل کفر کے رویے پر چل رہا ہوتا ہے۔ چند نادان لوگ اپنے پاس موجودہ نعمتوں اور صلاحیتوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں خود بخود مل گئی ہے یا ہم نے اپنی عقل اور محنت سے انہیں حاصل کیا ہے، لہٰذا وہ ان کو اپنی مرضی سے جیسے ہی چاہے اور جہاں جی چاہے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا یہ رویہ کفران نعمت ہے، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں سے انکار کرنا۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر گزار انسان نہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے بلکہ وہ ہر طرح فائدے میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں سے نعمتوں میں اضافے کا وعدہ کیا ہے۔ ترجمہ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ شکر گزار انسان اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی محنت کا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، لہٰذا بڑی سے بڑی نعمت بھی اس کا دماغ خراب نہیں کرتی۔ فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے نعمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کا سر اپنے رب کے سامنے جھکتا جاتا ہے۔ اس طرح نعمتیں اس کو اللہ سے دور کرنے کے بجائے اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان ہر وقت دوسروں کی نعمتوں کا اپنی نعمتوں سے مقابلہ نہیں کرتا رہتا کہ فلاں کے پاس یہ ہے اور فلاں کے پاس یہ جو میرے پاس نہیں، چنانچہ اس کے دل میں قناعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑا مطمئن رہتا ہے۔ وہ اپنی تمام نعمتوں کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے آزمائش کا ذریعہ سمجھتا ہے، لہٰذا وہ ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے اور ان نعمتوں سے اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور لوگ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہی خوبیاں شکر گزار انسان کو آخرت کے اجر کا حقدار بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ ایک درخت کی مثال لے لیجئے، جب اس پر کوئی پھل نہیں لگتا ہے تو وہ کس طرح سیدھا کھڑا رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس میں پھل لگا دیتا ہے تو اس کی شاخیں وہ خود بخود جھک جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اسی طرح رہنا چاہیے کہ ہمیں جھک کر رہنا چاہیے اور کبھی بھی مغروری نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت ہر دم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر گزار انسان بہت فائدے میں رہتا ہے کیونکہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ غرور و تکبر سے محفوظ رہتا ہے، وہ مایوسی و بے سکونی سے محفوظ رہتا ہے، اس کا دل کہنے اور مطمئن رہتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اس کے لیے آخرت کے بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ تو بچوں، اسی طرح کسی نے حکیم بو علی سینا سے پوچھا کہ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور نعمتوں کی کثرت پر یا گناہوں کے درگزر کرنے پر۔ کہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ، ہم اتنے گناہ بھی کرتے مگر اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہماری جو بھی تمام بری عادتیں ان کو رد کر کے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اسی طرح اضافہ کرتا رہتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے وہ
फ़ायदा पहुंचाता रहता है। अब दूसरे नंबर पर आता है नाशुक्रा इंसान। नाशुक्रा इंसान वो होता है जिसके दिल में अल्लाह की नेमतों की कदर ना हो। ऐसे शख्स के पास चाहे कितना ही कुछ हो, वो हर वक्त अल्लाह ताला से शिकायतें करता रहता है, जबकि अपने पास मौजूद नेमतों का कोई एहसास नहीं करता। मसलन किसी के पास लिखने बोलने की बेहतरीन सलाहियतें हो, मगर सेहत की ख़राबी की वजह से वो ख़ुद को सबसे ज़्यादा महरूम और बदकिस्मत समझे। ऐसा शख्स हर वक्त बेसकून और परेशान रहता और दूसरों की नेमतें देख देख कर जलता करता रहता है। इसके दिल में ना तो अल्लाह की नेमतों की कदर होती है और ना ही अल्लाह के लिए मोहब्बत का कोई जज्बा। ऐसे इंसान को अगर कोई सलाहियत या खूबी मिल जाए तो वो उसे अपनी मेहनत का नतीजा और अपना हक समझकर तकब्बुर से फूल जाता है और उस नेमत का गलत इस्तेमाल करता है। और अगर कोई परेशानी आ जाए या कोई नेमत छिन जाए तो वो अपने पास मौजूद बाकी नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह से शिकवे शिकायतें करना शुरू कर देता है। उसको अपने साथ जुल्म समझता है और अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है। नाशुक्रा इंसान दुनिया में भी परेशानी और बेसकूनी की ज़िंदगी बसर करता है और आखिरत में भी इसके लिए कोई अजर नहीं होगा। नाशुक्रा इंसान सरासर नुकसान में रहता है, क्योंकि उसके दिल में नेमतों की कदर नहीं होती, उसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत का जज्बा नहीं होता, वो गरूर व तकब्बुर में मुब्तला होता है, वह नेमतों का गलत इस्तेमाल करता है, वह अल्लाह की रहमत से मायूस होता है, वो हर वक्त बेसकून रहता है और आखिरत में उसके लिए अजाब है। तो बच्चों, जो नाशुक्रा इंसान है वो इंसान जो है परेशानियों की गिनती करने का माहिर भी हो जाता है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। देखा बच्चों, आज हमने जो है सबक शुक्र का हिस्सा अलिफ पढ़ा और इसके साथ ही हम अगले जो है लेक्चर में जो है इसे हिस्सा बे के साथ मिलेंगे। तो बच्चों, अब घर का आपका ये काम है कि सबक की अच्छी तरह आपको बुलंदख्वानी करनी है और सबक का कॉपी में टाइटल पेज बनाना है और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करते रहना है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज सबक शुक्र का हिस्सा अलिफ ख़त्म हुआ। शुक्रिया।